السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درود و سلام کا قرآنی حکم۔ ہم لوگ یہ جو ہے جانیں گے کہ درود و سلام پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے اور درود پاک کی کیا برکات ہیں۔ تو سورہ احزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر صلوات بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتا دیا، سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 56 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ بھئی ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور ایک حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کی ہے، اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے سنن ابی داؤد کتاب الوتر، حدیث نمبر 1530۔ اور آگے کی یہ بات آتی ہے کہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے؟ تو یہ اس حدیث سے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ترجمہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، وہ مجھ تک میرے امتیوں کا سلام پہنچاتے ہیں۔ اس حدیث کا جو ریفرنس ہے وہ ہے سنن نسائی کتاب السحور، حدیث نمبر 1283، 1283۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کو سن کر بات کی مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی کسی کو کسی چیز کی یا کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔